تعریفیں ذات حق کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا الہی تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب بھلائیاں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اور ہر دم ہر ساتھ ہزاراں ہزار از حد بے شمار درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اصحاب محمد پر۔ ہمارا آج کا موضوع شریعت اور طریقت پر ہے، سو ہم آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی شریعت اور طریقت پر گفتگو کریں گے۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، شریعت کا لفظ شرع سے ہے جبکہ طریقت کا لفظ طریق سے ہے۔ ویسے تو ان دونوں الفاظ کا معنی راستہ ہے، لیکن شریعت سے مراد وہ راستہ جو چوڑا اور سیدھا ہو، اور یہ راستہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا راستہ تو صرف عام مسلمانوں کے لیے ہے جبکہ فقراء اور صوفیاء کے لیے نہیں۔ دیکھیں، ایسا بالکل نہیں۔ دراصل درویشی اور فقیری کے ارتقاء کی سیڑھی کا پہلا زینہ بھی شریعت ہے۔ یہ عام مسلمانوں، مومنوں اور تمام درویشوں میں لازم اور مشترک ہے۔ اب چاہے کوئی درویش ہو، فقیر ہو، یا کوئی عام بھی مسلم گھرانوں میں پیدا ہونے والا بچہ ہو، تو ہر بچہ شریعت کے ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اور اسی فضا میں سانس لیتا ہے، بلکہ پیدائش کے ساتھ ہی اس کے کان میں آذان دی جاتی ہے، تو یہ گویا شریعت کی جانب سے اس کے لیے پہلی پکار یعنی قوال ہے۔ بچہ ہر قسم کی اچھی، بری، غلط، صحیح، حرام اور حلال کی باتیں قوال سے سن کر سیکھتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو سرکار فرماتے ہیں، علم شریعت یک شرف است، علم شریعت ایک شرف ہے، یعنی اس شرف کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ زندگی کا ہر خیال و فہم و عمل اس کے اختیار میں آ جاتا ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ شریعت دارالسلطنت شاہ است، یعنی جیسے حکومت کا ہر فرمان دارالسلطنت سے جاری ہوتا ہے، اسی طرح اللہ بادشاہ کا ہر حکم شریعت سے صادر ہوتا ہے اور قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ حکومت الہیہ میں تمام مقامات شریعت سے کھلتے ہیں اور تمام مقامات پر تصدیق اور توضیح کے لیے شریعت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں، شریعت را شرف از قرآن است، یعنی شریعت کو شرف قرآن سے ملا ہے، کیونکہ شریعت اگر قوال ہے تو یہ بولی جانے والی زبان میں نازل ہوا ہے۔ شریعت کے سارے اسباب انسانوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوال اور زبان سے سیکھے۔